وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، ناظرین، سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام آج ہم سب کو اس عظیم الشان انکشاف حق کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انکشاف حق کانفرنس میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ اہل سنت پر رفض کا حملہ کیسے ہوا۔ یہ اس وقت کا نہایت ہی اہم موضوع ہے اور تقریباً یقیناً ہر سنی عالم پر یہ بیان کرنا ضروری ہے، ہر شیخ طریقت پر۔ ویسے تو جو کچھ قرآن میں آیا ہے، سنت میں آیا ہے، سارے موضوعات ہی بڑے ضروری ہیں، مگر جب معاشرے میں لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو دوائی سر درد کی دینا یہ کوئی مناسب نہیں لگتا، بلکہ بے فائدہ ہے کہ جب سر درد ہے نہیں تو دوائی سر درد کی کیوں۔ یہ مطلب نہیں کہ سر درد کی دوائی دینی نہیں چاہیے یا وہ دینے والا اچھا نہیں یا وہ دوائی اچھی نہیں، مطلب یہ کہ اس کا وقت اور ہے۔ اور پیٹ درد ہو دوائی سر درد کی دیں تو پیٹ کا درد تو ختم نہیں ہوگا۔ تو اس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تقریر میں کرنے لگا ہوں، ویسے یہ نہیں کہ میری سیکھ کے کوئی کرے، اپنے طور پر اللہ کے فضل سے سب جانتے ہیں۔ میں توجہ کرانا چاہتا ہوں کہ پیٹ درد کے موقع پر پیٹ درد کو دور کرنے والی دوائی دی جائے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے اس بات پر کہ ہمارے اکابر، اسلاف، ائمہ نے
جو 14 صدیوں میں لکھا قرآن و سنت کی روشنی میں اور اس پر قائم رہے، آج اسے معاذ اللہ ناسبیت اور خارجیت قرار دیا جا رہا ہے، اور جس کا ہمارے اکابر نے رد کیا آج اسے اہل بیت کی محبت قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی جو قرآن و سنت سے تصادم ہے اسے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت قرار دے کر ایک بہت بڑی واردات کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ جو شکار کرتے ہیں تو ان کا ایک اصول ہے پرانا، مثلا شکاری اور جس کو شکار کرنا ہے ان کا آپس میں ایک دشمنی ہے، اور وہ شکاری، وہ پرندے جن کو شکار کرنا ہے وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، پہچان جاتے ہیں کہ یہ خطرناک بندہ ہے، یہ اس طرح کرے گا، یہ پکڑ لے گا، تو پھر شکاری انہی کی طرح کا ایک پرندہ تیار کرتے ہیں جس کو اچھی طرح کھلاتے پلاتے ہیں، اور وہ پرندہ پھر ان پرندوں میں جا کے انہیں یہ شو کرتا ہے کہ اب میں تو تمہاری طرح کہیں ہوں نا، مجھ سے تو تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اس کی وابستگی پیچھے شکاری کے ساتھ ہے کیونکہ اس نے شکاری سے کافی مال کھایا ہوا ہے، تو اس بنیاد پر وہ خود شکار نہیں ہوگا لیکن اوروں کو شکار کروانے میں کردار ادا کرے گا، اور بھولے بھالے وہ پرندے سمجھیں گے کہ یہ ہمارا ہی ہے لیکن وہ کسی اور کا ہے، کسی اور کے ایجنڈے پر ہے۔ یہ وہ کردار ہے جس کو میں اکثر بیان کرتا ہوں، اب پوری دنیا میں ضرب المثل بن گیا ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں، کچھ وہ پیر ہیں، وہ عالم ہیں، وہ خطیب ہیں، وہ نعت خوان ہیں، یا عوام ایسے ہیں کہ جو سواریاں بٹھاتے وقت سیدنا داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بورڈ لگاتے ہیں مگر اتارتے وقت گامیشہ اتارتے ہیں، یعنی ادھر سے اپنائیت ظاہر کرتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم سارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ہیں، اور ادھر ان کا رابطہ کسی اور کے ساتھ۔ یہ جو واردات ہو رہی ہے، اس واردات کے خلاف سینہ تان کے کھڑا ہو جانا یہ ہمارا جرم ہے اس وقت کا، کہ ہم نے ایسے وارداتی ڈرائیوروں کو، کنڈکٹروں کو، ہیلپروں کو، ایسے جو وارداتی تھے، ہم نے ان کی گاڑیوں سے داتا صاحب کا بورڈ اتارا ہے کہ یہ واردات نہ کرو۔ اگر تم گامیشہ والے ہو تو بورڈ بھی گامیشہ کا لگاؤ، تم کیوں داتا صاحب کا بورڈ لگا رہے ہو؟ انہوں نے عوام کو یہ دھوکہ دینا شروع کر دیا، یہ بندہ تو داتا صاحب کو مانتے ہی نہیں، یہ داتا صاحب کا اس نے بورڈ اتار لیا۔ یہ نہیں بتاتے کہ داتا صاحب کا بورڈ فراڈیوں کی گاڑی سے اتارا ہے کہ جو داتا صاحب کے نام پہ شکار کر رہے ہیں، اور اہل سنت کے قیمتی لوگوں کو جنہوں نے جنت جانا ہے انہیں معاذ اللہ جہنم کے دروازے پر جا کے اتار رہے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ ہمارا جو کردار ہے آج سے نہیں کئی سالوں سے ہے کہ ہم اس کردار کے خلاف لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں، اور اب وہ بیداری کی تحریک اللہ کے فضل سے نقطہ عروج پہ پہنچ گئی ہے۔ اب بچہ بچہ ہماری تقریر، یہ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر کہ وہ تقریر جو بڑے بڑے عالم فاضل پیر کرنے سے جھجک محسوس کر رہے ہیں، ہم سے سن کے وہ بچوں نے بھی کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ فیض ہے امام الاثر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری کا، کہ ہم نے بچوں کو بھی اللہ کے فضل سے بولنے کی ایک زبان دے دی ہے، اور وہ باطل کے خلاف بول رہے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے یہ جو مخالفین کا کردار ہے آج کہ حق میں باطل کی آمیزش کر کے شو کرنا کہ حق ہے، مثلا زہر کے اوپر تھوڑی سی مٹھاس لگا لینا، یہ پرانا وارداتیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 78 ہے، اہل کتاب میں سے جو وارداتی لوگ ہیں بالخصوص یہود، وہ کیا کرتے ہیں؟
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے یلوون السنتہم بالکتاب، کہ وہ کتاب پڑھتے ہوئے جو ان کو دی گئی ہے اللہ کی طرف سے اپنی زبان پھیر کے آمیزش کرتے ہیں، زبان پھیر کے، یعنی یہ ان کی مہارت ہے فراڈ کی. یلوون السنتہم بالکتاب، اس انداز میں کتاب کو پڑھتے ہیں، پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ کیا سمجھیں، لتحسبوہ من الکتاب، کہ جو وہ ملاوٹ کر رہے ہیں تم سمجھو کہ نہیں وہ بھی کتاب کا حصہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے پیغام. اللہ تعالیٰ فرماتا وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ تو کتاب سے ہے ہی نہیں. یہ ان کی فنکاری ہے، اداکاری ہے، ایکٹنگ ہے. جیسے آج کئی خطیب، ابھی ہم اس کی مثالیں دیں گے، کہ یہ شو کر کے کہ یہ حب اہل بیت ہے رضی اللہ تعالیٰ، یہ شو کر کے کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے، یہ شو کر کے کہ یہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس میں خوشنودی ہے، لیکن اندر سے منتقل وہ فکر کر رہے ہیں جس سے سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حد درجہ ناراض ہیں. یعنی بعض ایسی باتیں جس کو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا بالیقین کفر سمجھتی ہیں کہ یہ کیوں بول رہے ہیں، اور ان کے نام کی آڑ میں بولا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یعنی اپنی واردات سے ایک مطلب بنا کر کہتے کہ ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ دین ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا، انہوں نے گھڑا ہوا ہے یہ مفہوم. یہ قرآن ہے، اس میں قیامت تک کی خبریں ہیں، اس میں قیامت تک کے اندھیروں کا علاج ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فتنوں کی تو بات بتائی کہ فتنے بڑے آئیں گے، تو ان فتنوں سے نکلیں گے کیسے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن اس لیے تو دے کے جا رہا ہوں تمہیں کہ اس میں قیامت تک کی جو واردات ہوگی اس سے نمٹنے کا طریقہ موجود ہے، کہ جب بھی کسی طرح کا کوئی فتنہ پرور جو اپنوں کے روپ میں غیروں کا کام کرنے کا کردار ادا کر رہا ہو، جب بھی کوئی آئے گا تو قرآن تمہیں بتائے گا کہ اس طرح کی وارداتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. تو خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، یہ اتنے کمینے لوگ ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، جاہل نہیں ہیں، انہیں خبر ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم شراب پہ زمزم کا لیبل لگا رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم زہر پر شربت کا لیبل لگا رہے ہیں، مگر ان کے پیٹ نے انہیں مجبور کر رکھا ہے، ان کی دکانداری نے انہیں مجبور کر رکھا ہے. تو یہ کردار جس کو قرآن نے کنڈیم کیا تھا، اللہ کے فضل سے ہم قرآن والے آج بھی اس کردار کو کنڈیم کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت رسول کے بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ، بے گناہ بے خطا سیدہ ظاہرہ. اب اس سلسلہ کے اندر تقریباً 35 سے 40 سال کا زمانہ ایسا گزرا ہے پاکستان میں کہ جس میں بہروپیے، کفر، ارتداد اور رفض پر محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی مٹھاس لگا کے لوگوں کو دیتے رہے ہیں. اور دوسری طرف جو کہ ہمارا تو نعرہ ہے نا، لا سعودیہ لا ایران القرآن القرآن، دوسری طرف کچھ لوگ حب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی مٹھاس، گمراہی اور کفریہ عقائد پر لگا کر لوگوں کو دیتے رہے.
بیچ میں ہم اہل سنت و جماعت ہیں کہ جن کے اندر وہ ٹافیاں بانٹی جا رہی تھیں، کروڑوں سلام ہوں ان علماء حق پر کہ جنہوں نے اپنے اپنے عہد میں کربلا وقت میں اذان دی، لوگوں کے ہاتھوں سے زخمی ہوئے، گولیاں کھائیں، تانے برداشت کیے، گالیاں برداشت کی، مگر انہوں نے کبھی بھی اندھیروں کو اجالا نہیں کہا اور بتاتے رہے کہ شکاری شکار کرنے آ گئے ہیں، لہٰذا تم اپنا بچاؤ کر لو۔ اب اس سلسلہ کے اندر جن لوگوں نے یہ کردار ادا کیا پاکستان کے اندر، ان میں سے اس جرم کے اندر ایک بڑا نام، جرم میں بڑا نام ڈاکٹر طاہر القادری کا ہے، عبد القادر شاہ کا ہے، ریاض حسین شاہ کا ہے۔ میں کل بھی کہہ چاہوں گا سچے جو سید ہیں ہم ان کے قدموں کی خاک بھی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، لیکن جنہوں نے رفض کا دھندا کیا ہو اور لوگوں کو جہنم کا رستہ دیا ہو، ہم ان کو کیسے سلام کریں؟ اب کیا ہوا؟ میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا، اللہ کے فضل سے یہ کوئی بڑائی نہیں، اس کی توفیق ہے، اور اب بھی ہر چیز کا حوالہ پیش کروں گا۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا آپ پہلے یہ کلپ سنیں کہ اس کے اندر وہ مجمع عام میں محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے نام پر ایک اصول دے رہا ہے جس کا قرآن سے بھی تصادم ہے، حدیث سے بھی تصادم ہے، اور اس پر لوگ اشش کر رہے ہیں۔ پھر وہ آگے ایسے خطیبوں نے جو کیسٹوں کو سن کے تقریریں کرتے ہیں، نقیب ہیں، نعت خوان ہیں، انہوں نے پھر اس شربت کو پیا جو زہر تھا، اور پھر انہوں نے آگے اگلنا شروع کیا۔ تو اس طرح ظلمات بعضها فوق بعض، اتنے سال گزرنے کے بعد آج تباہی پھر گئی، کئی آستانوں پر، کئی مدارس میں، کئی علماء کی اولادوں میں، یعنی عوام تو عوام رہے، عشق رسول علیہ السلام کے نام پر، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کفریہ عقائد سنی مجموعوں میں، عرسوں پر پڑھائے جاتے رہے اور کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ آج اس پر تو احتجاج کیا جاتا ہے کہ فلاں مکان کو کوئی نقب لگا رہا تھا تو محلے دار جاگ بھی رہتے تھے، کیوں نہ انہوں نے اس چور کو پکڑا؟ تو مکان پر نقب لگانے والے کو نہ پکڑنا چھوٹی غلطی ہے، مگر ایمان پر نقب لگانے والے کو نہ پکڑنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر ایسے ظلم کے ہوتے ہوئے جب نقب لگ رہا ہو تو کوئی کرسی صدارت پر پیر طریقت بیٹھے ہوں، جب نقب لگایا جا رہا ہو تو کوئی کرسی صدارت پر مفتی صاحب بیٹھے ہوں، کوئی پیر صاحب بیٹھے ہوں، اور ادھر نقب لگ رہا ہو، تو پھر میں ادب والوں کا تو ادب کرتا ہوں، لیکن ایسے کردار میں کیا ہوگا؟ پنجابی میں کہتے ہیں کتی چورا نال ملی، کتی چورا نال ملی، اور جب کتی چورا نہ، جس کا کام تھا کہ چور آنے پہ وارننگ دے، اب وہ چوروں سے متحد ہو چکی ہے، چور آئے وہ بولتی نہیں کہ چور اپنا مقصد پورا کر لے، اگر میں نے شور مچایا تو میرا اتحادی چور جو ہے اس کو نقصان ہوگا۔ اب میں کسی کو نامزد نہیں کر رہا ان لفظوں میں کتی چورا نال ملی کہ کوئی کہے ہمیں تو کتی سے ملا دیا ہے، دیکھو جی ہماری تو بڑی توہین کر دی ہے، لیکن آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ میری اہل بیت کی عظمت و مکانت جب اس کی بات آئے تو تقصیر نہ کرنا، کہیں خطا نہ کر جاؤ، اسے بڑھا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، بڑھا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، بڑھا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ طاہر القادری کی تقریر جو تم نے کلپ سنا، اس کے اندر وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا کہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت میں تقصیر نہ کرو، کمی نہ کرو۔ یقیناً یہ سچا فرمان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کمی جائز نہیں، کثرت بہت اچھی ہے۔ مثال کے طور پر تم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ سال میں 2 جلسوں میں نہیں 20 جلسوں میں کرو، روزانہ کرو، یہ ہے کثرت۔ تم ان پہ کثرت سے درود پڑھو،
تم ان کے نام پر کثرت سے صدقہ و خیرات کرو، تم ان کے مقدس ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھو، تو ان کے ناموں پر مدارس بناؤ، مساجد بناؤ، زیادہ سے زیادہ بناؤ۔ یہ سب کثرت ہے، لیکن یہ کہہ کر آگے سے یہ قانون دینا کہ اگر شان ان کی بیان کرتے ہوئے حد سے بڑھ بھی جاؤ تو کوئی حرج نہیں، حد سے، یہاں سے یہ مطلب نکالنا کہ ان کی شان میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اگر حد سے بڑھ جاؤ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بڑھا لو تو کوئی فرق نہیں، بڑھا لو تو کوئی فرق نہیں، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمارا اس پر اتفاق ہے، کمی نہیں ہونی چاہیے اور کثرت ہونی چاہیے، مگر بڑھا لو کہہ کر ان کا جو درجہ قرآن و سنت میں ہے اس سے آگے لے جاؤ، یہ رافضیت ہے، جس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دین نے روکا ہے۔ مثال کے طور پر مسند امام احمد بن حنبل میں اور دیگر بہت سی کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ مشکات شریف میں 6102 نمبر پہ وہ حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی محبت کے لحاظ سے جہاں گھٹانے سے منع کیا ہے وہاں بڑھانے سے بھی منع کیا، یعنی گھٹانا ہے تنقیص کرنا، ان کا جو شریعت میں مقام و مرتبہ ہے اس سے ان کو نیچے ماننا، نیچے ماننا یہ ہے کہ تقصیر نہ کرو، کمی نہ کرو، کہ مقام و مرتبہ جو رب نے دیا ہے اس سے نیچے، مثلا جو مقام و مرتبہ تابعین کا ہے اس پر ان کو کھینچ کے نہ لے آؤ، صحابہ کا مرتبہ جو ہے ان کو تابعین کے مرتبے پہ نہ لاؤ، یہ کمی ہوگی۔ ایسی اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا جو مرتبہ ہے اس کو 10 صدی بعد کے ولیوں کی طرف کھینچ کے نہ لے آؤ، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو اس پر مانو، کمی نہ کرو، اور کمی کے ساتھ ہی حکم ہے کہ بڑھاؤ بھی نہیں۔ اور اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں فرض ہے ہر خطیب پر اس وقت کہ یہ حدیث پڑھ کے سنائے، فرض ہے ہر پیر پر۔ اب ادھر طاہر القادری کہہ رہا ہے بڑھا لو، ابھی تم نے لفظ سنے، میں بار بار وہ آپ کو سناتا ہوں کہ بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا، بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا، بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اب اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے مقام سے بڑھانے کا مطلب کیا؟ اوپر نبوت کا مقام، وہاں لے جاؤ، نبوت کے برابر کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے بقول، یا نبوت سے بھی اونچے لے جاؤ، یا الوہیت میں لے جاؤ، یا الوہیت سے بھی اوپر لے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھو یہ کن لوگوں کا مذہب ہے، اب یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ یہ لوگ مخالف فرقے کے ہیں اور انہوں نے ایک پرندہ پالا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے، بات ان کی ہے، کر وہ رہا ہے، اور اس کو نام حدیث کا دے رہا ہے، یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا من الکتاب، اور وہ بندہ بھی زندہ ہے۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں اس کی ایک واردات نہیں، اس کی ہزاروں وارداتیں ہیں، اور اس اتنے بڑے جرم کی وارداتیں، تو میرے سامنے بیٹھ کر یا گھر بیٹھ کر میرے ان لفظوں کا رد کر کے دکھائے کہ اس نے یہ جو تصور پیش کیا کہ بڑھا لو تو کوئی بات نہیں، اب اس بڑھا لو میں نبوت کے برابر کر دو، نبوت سے اوپر کر دو، الوہیت سے برابر کر دو، الوہیت سے اوپر لے جاؤ۔ اب یہ ساری باتوں کی ایک ایک مثال
میں آپ کو روافض کے کلپوں سے سناتا ہوں۔ علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں، آسمان بنانے والا میں علی ہوں، زمین بچھانے والا میں علی ہوں، چاند بنانے والا میں علی ہوں، سزا دینے والا میں علی ہوں، سر ہلانے والا زندہ باد ہے، سزا دینے والا میں علی ہوں، رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں، کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا۔ ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر کے زمین پہ بیٹھ، یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، فضائل اس سے بھی آگے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ کے بہت اوپر ہے۔ اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں، ہم کوئی مسحری نہیں ہیں۔ مسحری تو پھر کہتے ہیں علی اللہ، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ سن لیا آپ نے۔ اس کے اندر اب ان کی بات اہل سنت کے مجمع میں نرم و نازک سنی گلشن کی کلیوں کو مسلنے کے لیے یہ ظالم بدمست ہاتھی کس طرح روند رہا ہے سنی گلشن کی کونپلوں کو، اور کس طرح یہ زہر کا سپرے کر رہا ہے، اور کس طرح زمزم کا لیبل لگا کر یہ لوگوں کو شراب جیسی حرام چیز بانٹ رہا ہے۔ ایک وہ چیز جس کو 14 صدیوں میں اہل سنت نے کفر اور ارتداد کہا، کہ مقام اہل بیت اطہار علیہم الرضوان بہت بڑا ہے، مگر کوئی بھی غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی غیر نبی کسی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، اور کسی کو بھی اللہ نہیں کہہ سکتے سوائے اللہ کے۔ اور یہ ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں معاذ اللہ علی تو اللہ کا بھی خالق ہے، رازق ہے۔ یہ ان کا پرندہ ہے، انہوں نے اس کو پالا ہے، اور سنیوں میں آ کے بیٹھتا ہے، یا اس کی ہواری، اس کے ماننے والے یہ شکاری ہیں۔ اب دیکھو یہ جو لفظ تم نے اس کے سن لیے، اس پر وہ پھر آگے کتنی گھڑ گھڑ کے باتیں بناتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے میں واضح کہہ رہا ہوں، کسی میں دم ہے پوری دنیا میں تو وہ اس کا رد کرے کہ اس نے کہا کہ بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ جملہ جاہل نات خاں بھی سن رہا ہے، یہ جملہ نقیب بھی سن رہا ہے، یہ جملہ خطیب بھی سن رہا ہے، جنہوں نے درس نظامی پڑھا ہوا ہی نہیں، اور وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، صرف اردو ان کا مطالعہ ہے، اور دنیا ان کو پتہ نہیں کیا سے کیا، یعنی ان پڑھ خطیب ان کو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کے رازی اور غزالی ہیں، لیکن ان کا محض اردو مطالعہ ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ وہ آگے اس کے بھٹکانے سے، یا اس طرح کے دوسرے جسے کوئی مفسر قرآن کہتا ہے، کوئی پیر طریقت کہتا ہے، اور ہیں وہ زمانے کے جاہل مرکب یا رفض کے کاروباری ہیں، اب یہ کہہ رہا ہے کہ بڑھا لو، اسے بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ سنا ہمارے مدارس کے طالب علموں نے، یہ جملہ سنا ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس نے، یہ جملہ سنا عوام اہل سنت نے، تو ان کا ہو گیا، ان کا کہ چلو نیچے نہیں ماننا، اوپر جتنا مان لو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ شیخ الاسلام صاحب فرما رہے ہیں، ان کے تو مرتبے کا عالم ہی کوئی نہیں دنیا میں، ان کی جتنی بڑی لائبریری ہے اتنی تو کسی کی لائبریری نہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بڑھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر خطیبوں نے بڑھانے والی تقریریں کی، نقیبوں نے بڑھانے والے سنیوں کے سٹیج پہ جملے بولے، اور
اس طرح کر کے پھر رفض پھیلتا رہا، اور یہ پھوڑا تھا، اس کا اس وقت کوئی آپریشن کر دیتا تو نہ پھیلتا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا۔ آج ہم بولے ہیں تو اب وہ جو اس نے سکھایا ہوا تھا بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر ہم ایران کی بولی والے نہیں تھے، ہم قرآن اور ایمان کی بولی والے ہیں۔ ہم نے کہا جیسے ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس سے گھٹانا بندے کو برباد کر دیتا ہے، ایسے ہی بڑھانا بھی بندے کو برباد کر دیتا ہے ان کے مقام۔ اس میں اب وہ حدیث سنو جس حدیث کے مقابل یہ ایرانی فلسفہ پیش کر رہا ہے۔ وہ حدیث ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، فی کا مثل من عیسیٰ علیہ السلام، اے علی سرکار فرماتے ہیں تمہارے اندر ایک جھلک، ایک وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے۔ یہ وہ حدیث جس کے بارے میں کہا کہ ہر کوئی بیان کرے آج، یعنی جو آج پیٹ کا مروڑ ہے اس کا علاج یہ ہے، ایک جھلک تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے۔ کیسے؟ فرمایا ان کے بارے میں کچھ لوگ تنقیس کا شکار ہوئے اور کچھ حد سے بڑھا گئے، حد سے بڑھا کر بیان کرنے والے تھے۔ فرمایا دونوں ہی جہنم میں۔ کس طرح؟ فرمایا اب غدت الیہود، یہود نے ان سے بغض رکھا، حتی بہتو امہ، یہاں تک کہ انہوں نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی حیا نہ رکھی اور ان پہ معاذ اللہ الزام لگا دیا کہ یہ جو بات ہے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہود نے بغض عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کی مقدس امی جان پر بھی الزام لگا دیا، گھڑ کے کہنے لگے نہیں نہیں فلاں بندہ باپ ہے۔ اتنی زہریلی اور گندی بات۔ تو یہ وہ ہے جنہوں نے تنقیس کی، یہ ہوتی ہے تنقیس۔ اور دوسری طرف احبت النصارى، نصارہ نے محبت کی، لفظ محبت ہے کس سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو کون سی محبت کی؟ فرمایا وہ جو حد سے بڑھانے والی ہے۔ کیسے؟ حتی انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ، کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مقام و مرتبہ بیان کیا جو رب نے دیا ہی نہیں تھا۔ یہ ہے حد سے بڑھانا۔ کیا مقام و مرتبہ؟ وہ انہیں ابن اللہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب یہ ہے حد سے بڑھانا۔ تو میں کہتا ہوں اس طاہر القادری کو، اگر رب کے نبی کو حد شرعی سے بڑھائیں تو جہنم ہے۔ تو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو شرعی حد سے بڑھانا، یہ کس نے تجھے اجازت دی ہے کہ تم جہنم کے سوداگر ہو؟ تم ان سادہ راؤ مسلمانوں کو جہنم کا سبق دے رہے ہو کہ کمی نہیں ہونی چاہیے، بڑھا لو کچھ حرج نہیں، صرف ایران کا پیسہ ہضم کرنے کے لیے تم مدینہ منورہ کے شفا خانے سے غداری کر رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں تنقیس بھی جہنم ہے اور حد سے بڑھانا بھی جہنم ہے، یعنی وہ درجہ بیان کرنا جو رب نے دیا نہیں۔ وہ کون ہے؟ نبوت والا درجہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ کہہ کر نبوت والا درجہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معصوم کہہ کر نبوت والا درجہ، یا پھر اوپر الوہیت والا درجہ۔ تو یہ جس بڑھانے کی یہ اجازت دے رہا ہے، اس بڑھانے پر تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے کہ وہاں دو طرح کے دھڑے، جماعتیں جہنم کا ایندھن بنی، اور جنتی وہی بنے کہ جنہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے شانیں دی تھیں وہ مانی، ان میں سے کوئی ایک شان کا کروڑواں حصہ بھی اس کا بھی انکار نہیں کیا، جو ساری مانی، اور جو نہیں دی تھیں وہ نہیں مانی، وہ بچ گئے۔ یہ ہے صراط مستقیم والے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود آگے تقریر کی مجمع میں، میرے بارے میں چونکہ سرکار کا فرمان ہے نا،
تو اور کوئی بیان کرے تو ہو سکتا ہے کوئی کہے اس کو بغض علی ہے، اس کو مولا علی کی شان پسند نہیں ہے. تو آپ نے خود فرمایا کروڑوں سلام ہوں تاجدار حلتا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو. قیامت تک کے لیے آپ نے ناسبیت، خارجیت، رافضیت کے پرچھچے اڑا دیے. آپ نے فرمایا سنو یہلکو فی رجلان، میرے لحاظ سے بھی دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ہلاکت ہے ان کی میرے لحاظ سے. یہ خبر مجھے میرے نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ میرے مسئلے پر، اب دیکھو کتنی خبر سچی ہے. تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی. یہ ہے علم غیب، یہ ہے ختم نبوت. آج جو کچھ ہو رہا ہے میرے آقا علیہ السلام نے خبر دی تھی، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا تھا، اور حدیث موجود ہے. فرمایا یہلک فی رجلان محب مفرط یقرزنی بما لیس فی، ایک گروہ میری وجہ سے جہنم جائے گا محبت کے نعرے کے نیچے، محبت کے ٹائٹل میں. یعنی جس طرح وہ جو ابن اللہ کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو جب سمجھایا جاتا تھا تو وہ سمجھانے والوں کو کہتے تھے تجھ میں کوئی عیسیٰ سے بغض ہے تمہارے دلوں میں، اور تم ہمیں عیسیٰ سے پیار نہیں کرتے، ہم نہیں مانتے کسی کی تقریریں، ہم نہیں مانتے کسی کے فتوے، ہم نے عیسیٰ سے پیار کرنا ہے، ہم نے عیسیٰ کرنا ہے. لہذا یہ کہتے کہتے ابن اللہ کہہ کے جہنم میں چلے گئے. تو فرمایا میرے بارے میں بھی کچھ ایسے ہوں گے، یعنی ترجمہ یہی بنے گا کہ وہ کہ ہم نے علی کرنی ہے، ہمارے سامنے قرآن نہ پڑھو، ہمارے سامنے حدیثوں کے حوالے نہ دو، ان ملا مفتیوں کے فتووں کی بات نہ کرو، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. ہم نے یہ علی کی تعریف کرنی ہے، ان ملاؤں کو مروڑ ہے، یہ ناسبی ہیں، یہ خارجی ہیں، یہ فلاں ہیں. یہ سب کچھ یہ باتیں پہلے اس مفہوم کا مرتبہ بیان ہو چکا ہے کہ کیا ہے. مولا علی کہتے ہیں محب مفرط، ایک تو وہ جہنمی ہیں جو میرے ساتھ محبت میں مجھے حد سے بڑھانے والے ہیں. اے ڈاکٹر طاہر القادری اپنے لفظ سن لے کہ بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا، مولا علی کرتے ہیں بس یہی ہے کہ جہنم جانا پڑتا ہے، ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا. اب یہ کہتا ہے بڑھا لو تو کچھ فرق نہیں پڑتا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے کہتے ہیں کہ حد سے بڑھاؤ گے تو جہنم جاؤ گے. بتاؤ اب علی والے ہم ہیں یا یہ ہیں علی والے؟ ہم ہیں. سارا بولو ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں. یہ ہے صورتحال. اب دیکھو یہاں تو دلیل سے بولتے ہیں، یہ جو خمینی والے ہیں یہ علی والے بنتے ہیں. اب دیکھو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو میری شان نہیں وہ بیان کرتے ہیں، بیان محبت کے ٹائٹل میں کرتے ہیں کہ ہمیں پیار ہے، ہمیں پیار ہے، ہمیں پیار ہے، ہمیں پیار ہے. تو ہم کہتے ہیں پیار کو حد میں رکھو، وگرنہ وہ پیار نہیں، وہ نار ہے، وہ آر ہے، وہ غیروں کا کاروبار ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے. وہ پیار نہیں، کیونکہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. ایک تو فرمایا یہ ٹولہ جہنمی بن جائے گا میری وجہ سے. دوسرا مبغض، کہ جس کے دل میں میرا بغض ہے، اگرچہ وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، وہ کعبے کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر ساری زندگی عبادت کرتا رہا ہو، لیکن دل میں اس کے بغض علی ہو، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مبغض یحملہ شنآنی علی ان یبہتنی، کہ وہ جس کے دل میں میرا بغض ہے اور میری عداوت اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ میری سچی شانیں بھی نہ مانے اور مجھ پر بہتان لگائے، یہ بھی جہنم میں جائے گا. اب بچا کون؟
کہ جو پیار تو کرے کروڑوں بار، یعنی اس لحاظ سے ہمارے پاس گنتی نہیں کہ کتنے درجے کا پیار کرے، جتنا کرے جتنا کرے جتنا کرے جتنا کرے، کثرت کرے کثرت کرے کثرت کرے، مگر شریعت کی باؤنڈری کے اندر رہ کے کرے، شریعت کی حد کراس نہ کرے۔ اور ادھر دوسری طرف بغض رائی کے دانے کا کروڑواں حصہ بھی نہ ہو، بغض بالکل بغض کی بو بھی نہ ہو، بغض کی با کا کروڑواں حصہ بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اہل سنت ہونا۔ تب بندہ سنی بنتا ہے، اور سنی کا مطلب ہوتا ہے محب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ، سنی کا مطلب ہوتا ہے محب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب یہ دونوں محبتیں ملتی ہیں تو پھر سنی کا مطلب بنتا ہے محب رسول، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بنیاد پر اب ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں باتیں جہنم کا رستہ دکھاتی ہیں، تنکیس بھی اور بڑھانا حد سے، شرعی حد سے بڑھانا بھی۔ اب اس کا ابھی ایک حصہ ابھی باقی ہے کہ یہ بتا کے تو وہ کہتا کیا ہے آگے، کہتا ہے کہ قرآن اس سے بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں پڑتا؟ کہتا وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً میرے آقا علیہ السلام کا فرمان حق ہے، انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قیامت تک کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے۔ اگر تم ان دونوں سے تعلق رکھو گے، تم رکھو گے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نے رکھنا ہے، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتنی صدیوں تک؟ فرمایا حتی یرد علی الحوض، قیامت تک تو گمراہ نہیں ہوگے، اور آگے ویسے چانس ہی کوئی نہیں۔ اچھا، یہ جو دو چیزیں ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ اگر یہاں پارٹی بازی بن جائے، یعنی کیا گنجائش ہے کہ کوئی بندہ قرآن کی پارٹی بن کے کہے کہ چلو آل سے رابطہ نہ بھی ہو، قرآن سے ہو تو میں پار ہو جاؤں گا، یا کوئی کہے قرآن آل سے رابطہ ہو قرآن سے نہ بھی ہو تو میں پار ہو جاؤں گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بہما، دونوں سے رابطہ رکھنا ہے، اور یہاں پارٹی بازی نہیں چلے گی۔ پارٹی بازی تب چلتی ہے جب ایک دوسرے کا گلہ سن لے، مثلا دو بھائی ہیں ناراض ہو گئے ہیں، اب پارٹی بازی تب چلے گی جب ایک کے خلاف دوسرے کے پاس بیٹھ کے بات ہوئی اور اس کے کانوں نے سن لی، اب پارٹی بازی۔ اور اگر یوں ہی کوئی شخص اپنے اس کے بھائی کے خلاف اس کے پاس بولتا گیا تو اس نے کہا منہ بند کرو، میں نہیں سن سکتا اپنے بھائی کے خلاف، تو اب کوئی آگے سلسلہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کا یہ اعلان ہے کہ جس نے دوسرے سے تعلق نہیں رکھنا وہ میرے در سے بھی نکل جائے۔ یعنی اگر کوئی چاہے کہ میں آل کے ساتھ رابطہ رکھ کے قرآن سے ہٹ کے بھی جنت چلا جاؤں، تو آل کہتی ہے ہمارے گھر میں جو اترا ہے تم اس کے وفادار نہیں تو ہمارے کس طرح وفادار؟ اور جو کوئی یہ کہے کہ ہم قرآن سے رابطہ رکھ لیتے ہیں، آل کی خیر ہے، نبی کے خاندان صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی خیر ہے، کوئی بات نہیں، جو خروج اور ناسبیت ہے کوئی بات نہیں، قرآن سے بڑا پکا رابطہ ہے، ہم تفہیم القرآن لکھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جن کے میں سینے پہ نازل ہوا، جو ان کی نسل پاک سے بغاوت کرتا ہے وہ دفع ہو جائے میرے دربار سے۔ جنہوں نے میری حفاظت میں کربلا میں پورا کنبہ پیش کر دیا، جو ان کا بغض رکھتا ہے میں اس کا ہاتھ نہیں پکڑوں گا، میں اس کو جہنم سے نہیں بچاؤں گا۔ یہ ہے ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ اب یہاں طاہر القادری کیا مطلب سمجھا رہا ہے
کہتا کہ حد سے بڑھا لو، کوئی بات نہیں. کیوں؟ کہ یہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. اب جڑے ہوئے ہونا تو ہم نے بھی مانا نا، جو کہ حدیث میں ہے کہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تب ہی تو ایک سے پیچھے ہٹنا دوسرے سے پیچھے ہٹنا لازم آئے گا. دونوں میں سے کسی ایک سے پیچھے ہٹنا دوسرے سے پیچھے ہٹنا لازم آئے گا کہ دونوں ایک ہیں، دونوں ایک ہیں، دونوں ایک ہیں، اس لحاظ سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن سمجھانا یہ کہ جس طرح قرآن قطعی ہے، ایسے ہی اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا فرمان بھی قطعی ہے. یہ ہے رافضیت. وہ 12 اماموں کے قول کو قول نبی مانتے ہیں، اس لیے وہ سندھ اسمبلی میں ام الانبیاء کہا گیا ہے. تو اس بنیاد پر اور یہی مسئلہ فدق کے اندر وہ دلیل دیتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تو معصومہ ہیں، اور آپ کا قول تو قول نبی علیہ السلام ہے، اور سامنے ابو بکر صدیق ہیں جو کہ معصوم نہیں. تو پھر معصومہ کا مانگنا ہی اس پر انہیں دینا چاہیے تھا، اور نہیں دیا تو معاذ اللہ ظلم کیا. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ پھر ان میں معاذ اللہ خلافت کی اہلیت ہی نہیں ہے. تو اب اس بنیاد پر یقیناً قرآن اور میرے آقا علیہ السلام کا خاندان ایک ہیں، جڑے ہوئے ہیں. ان میں سے کسی ایک سے قطع تعلق دوسرے سے بھی قطع تعلق ہے، مگر قرآن قرآن ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سرکار کا خاندان ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، قدیم ہے، اس پہ موت نہیں آتی، وہ بیمار نہیں ہوتا، اس کلام کو نیند نہیں آتی. اللہ کا کلام ہونے کے لحاظ سے کچھ اس کی اپنی سپیشلائزیشن بھی ہے. اگر قطعیت میں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا قول بھی قرآن جیسے ہی ہو تو پھر تو قرآن کے کروڑوں پارے ہونے چاہیے کہ جو کچھ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری زندگی فرمایا، کچھ سپارے اس کے، جو کچھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کچھ سپارے اس کے، کچھ جو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کچھ سپارے اس کے، اور کچھ جو حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کچھ سپارے اس کے، اور کچھ پھر آگے جو معصوم امام جن کو وہ مانتے ہیں کچھ سپارے اس کے. تو پھر یہ قرآن تو قرآن ہی نہ رہا. یعنی مطلب اس بات کا یہ بنا، مطلب یہ بنا کہ معاذ اللہ جو انہوں نے واضح لکھا، اور یہ طاہر القادری مبہم لفظوں میں بانٹ رہا ہے. کیا مطلب بنا کہ جب مکمل قرآن کا 1 کروڑ پارہ ہے تو یہ 30 پاروں والا ناقص نہیں ہوگا بقول ان کے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اس میں تو وہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا جو سارا کلام ہے جو ان کے نزدیک قرآن ہی کی طرح ہے، اور وہ کہتے ہیں نکال دیا گیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا حصہ نکال دیا، فلاں نے اتنا حصہ نکال دیا. تو اب دیکھو یہ جب قرآن مستند نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اس قرآن کا کوئی کہے میں ایک حرف کا انکار کرتا ہوں کہ ایک حرف اس میں حقیقت میں تھا، آج وہ اس میں شامل نہیں ہے، یا کہے کہ اس کے اندر جو ہے میں وہ نہیں مانتا، صرف ایک لفظ ایک حرف، تو اس کا ایمان نہیں بچتا. اور جو یہ کہ کروڑ سپارہ ہے اور یہ تو صرف 30 ہے، اور باقی سارا قرآن کدھر ہے، اور وہ امام مہدی آئیں گے تو پھر ظاہر ہوگا، اس کا ایمان کہاں ہوگا؟ اب یہ تقریر ہو رہی ہے عشق رسول علیہ السلام کے نام پر، اور یہ ہے زہر جس پر اوپر مٹھاس چڑھائی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آگے وہ کیا کہتا ہے جو اب میری تقریر پر وہ ٹولہ کہے گا، کہتا ہے کہ اہل بیت کا جو نام لے اس کو اٹھا کے آپ شیعہ حضرات کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو. آج یہ جو سوچ ہے کہ اہل بیت کا جو نام لے اس کو اٹھا کے آپ نے شیعہ حضرات کے کھاتے میں ڈال دیا. یہ وہ پرندہ ساتھ تسلی بھی دلاتا ہے،
جس طرح وہ آیا تھا آیت الکرسی کا وظیفہ بتانے والا، اپنے خلاف ہی بتا رہا تھا شیطان کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو کوئی بات نہیں، ابو ہریرہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ کنفرم کرا رہا ہے نا کہ مجھے تو شیطان نہ سمجھنا، میں شیطان ہوتا تو میں اپنے خلاف کیوں بولتا۔ یہ بہت بڑا طریقہ ہے نا کسی کو تسلی دینے کا۔ تو اب یہ کہتا دیکھو جی جو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا نام لے تم اس کو اٹھا کے شیعہ حضرات کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو۔ اب یہ تانا مجھے نہیں، جب وہ بول رہا تھا یہ تانا تھا حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کو، یہ تانا تھا غزالی زماں حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، اور اس سے پہلے جن کا یہ مذہب تھا محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ، اور سارے اہل سنت کو۔ جو پیچھے ذکر ہوئی ہے بات رافضیت والی کہ حد سے بڑھانے والی محبت، تو اس کو تو جو کرے ساری کہتے ہیں یہ شیعہ ہے۔ حد سے جب مقام اہل بیت سے اوپر الوہیت کے ساتھ تو ساری 14 صدیاں کہتی ہیں، یہ 14 صدیوں کا تانا دے رہا ہے کہ تم پھر اس کو اٹھا کے شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو۔ تو پھر یعنی اپنی صفائی دیتے ہوئے پھر کہتا ہے کہ جو من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو پڑھے، تم نے اٹھا کے اسے شیعہ بنا دیا ہے، تم نے اٹھا کے اسے شیعہ بنا دیا۔ اب کتنی تسلیاں دے رہا ہے۔ تو میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں اہل سنت و جماعت نے امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی تک اور بعد کے اسلاف تک کسی اس شخص کو جس نے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان سے شرعی پیار کیا اس کو اہل سنت سے نہیں نکالا، خواہ اس نے کتنا ہی کیا، لیکن شرعی حد اس نے نہیں پھلانگی، نہ اس کو کھاتے میں ڈالا اور نہ اس کو واضح طور پر شیعہ کہا۔ یہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس قرآن کے زیر سایہ میں کہہ رہا ہوں، میرے اکابر نے، وہ داتا گنج بخش ہوں یا حضرت خواجہ غریب نواز ہوں، وہ حضرت بابا فرید ہوں یا مجدد الفیض ثانی ہوں علیہم الرحمہ، انہوں نے شرعی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو کبھی بھی روافض کے کھاتے میں نہیں ڈالا، اور نہ ہی ہم ڈال رہے ہیں۔ ہم نے اسے ڈالا جسے تم چھپانا چاہتے ہو، وہ محبت جو قرآن و سنت سے متصادم سرکار فرما گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ محبت اہل بیت نہیں، وہ جہنم کی ٹکٹ ہے۔ اب اس پر مزید اس نے یہ وضاحت کر دی، اگر تم نے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا، اس کی وضاحت میں کہہ رہا ہے کہ گویا کہ سرکار اس نے تو مطلقاً قرار دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تم نے میری اہل بیت کی شان میں، محبت و مودت میں، ان کی منزلت میں، اس کی پاسداری میں، ان کی حفاظت میں کوئی کمی کی تو تم نے قرآن میں کمی کر دی، قرآن میں کمی کر دی، اور تم نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی کر دی، تمہارے ایمان کی کمی ہو گئی۔ اب یہ ایک بار اس کی زبان سے آپ یہ الفاظ سن لیں، اس کے بعد میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اگر آپ نے میری اہل بیت کی شان و عظمت میں، ان کی مودت میں، ان کی منزلت میں، اس کی پاسداری میں، ان کی حفاظت میں کوئی کمی کی تو تم نے قرآن میں کمی کر دی، تم نے شان مصطفیٰ میں کمی کر دی، تمہارے ایمان کی کمی ہو گئی۔ اب دیکھو یہاں آپ نے یہ سنا کہ کمی کا رد کر رہا ہے، بڑھانے کا اس بات کر رہا ہے، اور کمی کس چیز کو کہہ رہا ہے؟ جس کو شریعت کمی نہیں کہتی، جس کو شریعت کمی نہیں کہتی اسے کمی کہہ رہا ہے، شریعت کمی نہیں کہتی۔ مثال کے طور پر شریعت کہتی ہے
ان کی شان بڑی ہے، ان کا مقام بڑا ہے، مگر یہ معصوم نہیں کہ ان کا فرمان فرمان نبی جیسا ہو، یہ معصوم نہیں۔ نہ لفظوں میں شریعت کہتی ہے کہ یہ معصوم ہے، اہل بیت اطہار علیہم رضوان یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور نہ ہی اس طرح جیسے آج کچھ لوگ بولتے وقت تو کہتے ہیں کہ یہ معصوم نہیں ہے، مگر عملاً مانتے وہی عقیدہ ہیں جو روافض کا ہے، جو خطا اجتہادی کی نفی والا مسئلہ ہے۔ وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ کہہ کے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا معصومہ نہیں، مگر آگے ان کے لیے مانتے وہ چیز اس کی نفی کرتے ہیں جس کا آدم علیہ السلام کے لیے اس بات کرتے ہیں۔ تو مطلب بنا کہ ایک غیر نبی کے لیے وہ چیز نہیں مانتے، اسے توہین سمجھتے ہیں جو نبی کے لیے جائز سمجھتے ہیں، تو پھر غیر معصومہ کہہ کے بھی عملاً تو ان کا درجہ نبوت سے اوپر مانتے ہیں۔ یہی مطلب بنانا واضح طور پر۔ تو اس بنیاد پر جو تنقیس جس کو اس نے کہا اس کو شریعت تو تنقیس نہیں کہتی، بلکہ جو یہ کہہ رہا ہے شریعت اسے کہتی ہے کہ تم شرعی حد کو بگاڑ رہے ہو۔ ان کی کروڑ ہا شانیں ہیں، آیت تطہیر ان کے لیے اللہ کا انعام ہے، ان کی ہر سانس اس پر کروڑ رحمتوں کا نزول ہے۔ بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام، مگر یہ معصوم نہیں، معصوم نہیں تو ان کا قول نبی علیہ السلام نہیں۔ ان کی یعنی سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، مگر یہ کہنا کہ جگر کا ٹکڑا ہونے کے باوجود آپ معصومہ نہیں، تو اس کو کمی نہیں کہہ سکتے کہ تم پورا مانو نا، کیوں نہیں پورا مان رہے، تم کمی کر رہے ہو۔ اب یہ ہے 14 صدیوں کا ہمارا دین کہ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا بالیقین مانتے ہیں، مگر یہ مان کے معصومہ نہیں مانتے، کیونکہ معصومہ ماننے سے بندہ سنی نہیں رہتا، اور پھر آگے اسی سے ہی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب یہ جب مجمع میں سمجھا رہا ہے کہ تم نے قرآن میں کمی کر دی برابر، تو اب آگے نعت خان اور عوام کیا سمجھیں گے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہاں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو پھر سیدہ کا جو کلام ہے یہاں یہ مولوی کیوں کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے؟ اب یہ چیز منتقل کی جا رہی ہے آگے، آئی ہے نا سمجھ تم کو؟ یہ ہے رفض، یہ ہے رفض کی کاشتکاری، اور یہ ہے رفض کے بیوپاری، اور یہ کرواتے ہیں اپنے جلسوں میں معاذ اللہ جہنم کی تیاری، اور آگے ہے ڈیوٹی ہماری کہ یہ ہے ہماری ذمہ داری کہ کیسے چلو گے تم جنت کی کیاری کی طرف، تو یہ ہم اس کے لحاظ سے اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اب اس تقریر کا ایک آگے نئی پروڈکشن دیکھ لو، یہ کلپ اس شخص کا سنو، اور اس سے پہلے یہ سمجھو کہ کس طرح سنی سٹیجوں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک کفر یا عقیدہ محبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آڑ میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو نابغہ اثر سمجھے ہوئے ہیں اور اپنا نام سونا مائی اور کیا کیا رکھوایا ہوا ہے، اور وہ بول رہے ہیں اور سب داد دے رہے ہیں، اور بات وہ ہے کہ جس کا نتیجہ کفر ہے۔ مثلا بالیقین جو شخص حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو
خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر شان میں مانتا ہے وہ پکا کافر ہے. وہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا محب نہیں. اور زہرا پاک انشاءاللہ قیامت کے دن خود تو ان کی یہ حیثیت بھی نہیں کہ یہ ان کے جوتے کھائیں، کیونکہ ان کا مقام تو بلند و بالا ہے. ان کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو جوتے ماریں. لیکن وہ جب داروغہ جہنم کو کہیں گے کہ اس کمینے کو ایک بار سمجھاؤ کہ میری فضیلت بڑی ہے، مگر میرے والد گرامی سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میری فضیلت بیان کرنا، یہ مجھے تیر مارنا ہے، یہ مجھے دکھ پہنچانا ہے. تو اس نے سٹیجوں پہ بیٹھ کر دنیا میں مجھے تکلیف دی اور نام اس کا میری ہی محبت رکھا، تو اس کو پھینکو الٹا کر کے جہنم میں ٹکڑے ٹکڑے کرو اس کے. اور اگر کوئی یہ عقیدہ پڑھا رہا ہو کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہی نہیں بلکہ آپ سے بھی اونچی شان والی ہیں معاذ اللہ، تو کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ محبت اہل بیت ہے؟ اور بولو تو صحیح، کیا یہ قرآن ہے؟ کیا یہ محبت علی ہے؟ کیا یہ محبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے؟ اب یہ سنو، یہ کلپ سنو. یہ بندہ شاید آپ اپنے آپ کو سونا کہلواتا ہے. ہمیں کسی سے ذاتی طور پر کوئی اختلاف نہیں، لیکن جب ہمارے قرآن سے کوئی ٹکرا رہا ہو، اب کتنے ہی بڑے آستانے کا ہو، کہیں کا وہ ہم تو سب سے پہلے قرآن اور ایمان کو دیکھیں گے. امام ترمذی فرماتے ہیں اذا دخلت فاطمہ تا، جب بھی سیدہ فاطمہ اپنے بابا کی طرف آتی، قام الیہ محمد کھڑے ہو جاتے. سن لی حدیث، سن لی سمجھ نہیں آئی مجھے پتا ہے نہیں سمجھ آئی. رکو، محسوس کرو آ کون رہا ہے، کھڑا کون ہو رہا ہے. نہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، کچھ باتیں محسوس کرنے کے. اچھا نہیں، رکو. یہ جو میں بیٹھا ہوں، میں بیٹھا ہوں، اچانک میرے مرشد آ جن تے میں تے بیٹھا رہاں گا نا، پھر جی کھڑا ہو جاؤں گا. تے جے میرے مرشد بیٹھے ہوں تے بابا فرید آ جن تے پھر مرشد تے بیٹھے ہی رہن گے، کھڑے ہو جان گے. تے جے بابا فرید بیٹھے ہون مولا علی آ جان تے پھر بابا فرید تے بیٹھے ہی رہن گے، کھڑے ہو جان گے. تے جے مولا علی بیٹھے ہون محمد آ جان تے کی خیال ہے بیٹھے رہن گے. اب میں بھی بیٹھا ہوں، میرے مرشد بھی بیٹھے ہیں، فرید بھی بیٹھے ہیں، علی بھی بیٹھے ہیں، سارے نبی بھی بیٹھے ہیں. تو مجھے کہنے دو نا، ساری کائنات اگر بیٹھی ہو، محمد آ جائے، کھڑا ہونا پڑے گا. تو مجھے جملہ کہنے دو، جس کے آنے پہ کائنات کھڑی ہو اسے محمد کہتے ہیں، جس کے آنے پہ کائنات کھڑی ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ محمد کھڑے ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. اب یہ جو گفتگو تم نے سنی، اس میں یہ بندہ قطعی کفریہ عقیدہ لفظوں میں لپیٹ کر اسے محبت زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا قرار دے کر سکھا کفر رہا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور میرا پیر آ جائے تو میں اٹھ کھڑا ہوں گا کیونکہ میرا پیر مجھ سے افضل ہے. میرا پیر بیٹھا ہو، داتا صاحب آ جائیں تو میرا پیر کھڑا ہو جائے گا کیونکہ داتا صاحب افضل ہے. داتا صاحب بیٹھے ہوں تو رسول مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں. اب اگلے جملے میں وہ بات سچی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جلوہ گر ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بات سچی ہے، مگر اس سے یہ مطلب نکالنا کہ جیسے
مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ کھڑے ہوئے تو سرکار دو عالم مولا علی سے افضل ہیں، ایسے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے پر جب سرکار کھڑے ہوئے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد کہ وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معاذ اللہ افضل ہے، کیونکہ پیچھے دلیل اس طرح ہی آ رہی ہے نا، یہی سمجھ آتا ہے نا مجمع والوں کو۔ اب حدیث میں تو کوئی شک نہیں، اب اس پر کوئی اعتراض کرے تو کہ وہ تو حدیث میں ہے، اعتراض کس چیز کا ہے؟ حدیث پر اعتراض نہیں، حدیث سچی ہے بال یقین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے ہوئے اپنے جگر کے ٹکڑے پر آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، مگر اس کھڑے ہونے کو یوں بیان کرنا، اس کھڑے ہونے کو کہ جس سے عوام کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے، یہ نتیجہ کفریہ، واضح لفظوں میں نہیں کہ واضح لفظوں میں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ شکاری کا اتحادی ہے اور بچ جاؤ اس سے، یہ روافض والا عقیدہ پڑھا رہا ہے، یہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو تو سرکار سے افضل مان رہا ہے، ہم نے تو سیدہ کی شان سرکار کے صدقے مانی ہوئی ہے، تو پھر اس کو خطرہ ہے کہ لوگ کہیں مجھے سمجھ نہ جائیں، تو اس نے وہ جملہ لپیٹا ہے حدیث کے مضمون کے اندر، لیکن مطلب تو 100% وہی ہے نا، وہ بولو تو صحیح، یعنی مطلب یہ وہ سمجھا رہا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معاذ اللہ افضل ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہمارا جرم کیا ہے؟ اب اس مجمع میں کئی پیر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ویڈیو تم نے دیکھی کیا؟ وہ خود کتنا راضی زماں بن کے بیٹھا ہوا ہے، کشاف الحقائق بن کے، اور شرم اس کو نہیں آ رہی کہ وہ کفر کا دھندا کر رہا ہے۔ اور اب جب ہم چھوٹی سی واردات پر نہیں، یعنی محلے میں کسی کے مکان کو نقب لگ رہی تھی، لوگ کہیں تو بڑا عجیب ہے، تیرے سامنے لگ رہی تھی تو بولا کیوں نہیں؟ اور یہ نقب جو پورے دین کو لگ رہی ہے، میں یہ کلپ سن کے بھی نہ بولوں تو میرا اپنا دین کیسے بچے؟ اب میرے سامنے دو رستے ہوں گے، یا دین بچاؤں یا پھر اپنا تقدس بچاؤں، جو آج بہت سے لوگ بچانے بیٹھے ہوئے۔ اگر میں چور کو چور کہوں تو چور کے لونڈے مجھ پہ حملہ کریں گے، تو میں کہوں چلو میں بچ جاؤں، مجھے کوئی گالی نہ دے، میرے باپ کو کوئی گالی نہ دے، میری ماں کو کوئی گالی نہ دے، قرآن پر حملہ ہوتا ہے تو ہو جائے، تو یہ میرا مسلک نہیں۔ میں حضرت حافظ الحدیث کا مرید ہوں، ورنہ ہم جیسے لوگوں میں یہ ہمت کہاں سے آتی؟ یہ روحانیت ہے جو کمزوروں کو شہزور بناتی ہے۔ اب پوری دنیا کے گنڈے، چاپر، اقتدار، وزیر، حکومتیں ایک نہیں، سب مقابلے میں ہیں، مگر کوئی خطرہ نہیں۔ یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی شفقت نے پالا ہے۔ نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے؟ یقیناً اس چراغ راہ گزر کا بھی خدا تو ہے، اسے بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل شاہ جلال الدین
رحمہ اللہ تعالی، اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پالا ہے، نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے، خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سنبھالا ہے۔ اس موقع پر ایک تو میں یہ گزارش کروں گا کہ سارے علماء، مدرسین، شیوخ الحدیث میرے سر کا تاج ہیں، اور سر کے مرض کی دوائی، سر کے درد کی، وہ ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، اپنی جگہ اس کا مقام ہے، ضرورت ہے، اور وہ دینے والے بھی اچھے ہیں، مگر جب پھیلا ہوا مرض پیٹ درد کا ہو، اب سر درد کی دوائی نہ دو، خدا کے لیے اپنے دواخانے میں پڑی ہوئی وہ دوائی دو لوگوں کو جس سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے، اور زبانیں کھول لو، بولو، میری حمایت میں نہیں، میں نے تو کہا نہ کرو، مگر وہ کرو کہ جو فریضہ ہے تم پہ، کہ اللہ کہے گا کہ تمہیں تو معالج بنایا تھا، اور تم اس بات سے کہ مریض کہہ رہے تھے دوائی کڑوی بڑی ہے، کڑوی بڑی ہے، اور یہ گولی مارو اس معالج کو جو یہ دوائی دے رہا ہے، اور تم گولی سے ڈر گئے، یا وہ گالیاں دے رہے تھے طبیب کو کہ اس کی دوائی بڑی کڑوی ہے تو تم اس سے ڈر گئے۔ مریض تو دوائی سے نفرت کرتے ہی رہتا ہے، لیکن اگر باعقل ہو تو نہیں کرتا، کڑوی بھی پی جاتا ہے کہ صحت ملے گی۔ تو یہ موضوع بیان کرنا جو اپنے اپنے حجروں میں اور بڑے بڑے اداروں میں اور جمعوں میں کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، اور کوئی ہمیں گالیاں دے رہا ہے، اور کوئی ناسبی کہہ رہا ہے، کوئی خارجی کہہ رہا ہے، تو میں کہتا ہوں اپنی عاقبت کی فکر کرتے ہوئے جب رب نے تجھے شفا خانہ دیا ہوا ہے تو دوائی تیار ہے، اور وقت ہے وہ دوائی دینے کا، اور مریض مرنے کو ہیں، تو مر گئے اگر اسی عالم میں تو رب پوچھے گا قیامت کے دن کہ تمہارا منصب تھا، تمہیں دوائی دی تھی، تمہیں معالج بنایا تھا، اور تم صرف چند لفظوں کے ڈر سے دوائی نہیں دیتے رہے۔ تو اس بنیاد پر سارے زبانیں کھول کر حق کی آواز آج بلند کریں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، کربلا وقت کی آج کی یہی حسینیت ہے۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں کچھ لوگ آستانہ عالیہ گولڑا شریف کے بارے میں نامناسب باتیں کر رہے ہیں، اور کچھ ناہنجار ایسے بھی ہیں جو بھکی شریف امام الاسر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف میری نسبت کی بنیاد پر ادھر بھی زبانیں کھول رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں مجھ سے کسی کو اگر فائدہ پہنچ رہا ہے، یا میرے اندر کوئی خوبی ہے، یا کسی لحاظ سے بھی کوئی صلاحیت ہے، کوئی اچھی بات میں کرتا ہوں، تو وہ سارے کا سارا کریڈٹ حضرت سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ سب کچھ میرے عظیم اساتذہ کا ہے، وہ ساری مہربانی میرے عظیم والدین کی ہے، اور اگر کوئی خطا ہے تو وہ میری ہے۔ مجھے جو چاہو کہو، جو چاہو کہو، مگر میرے پیر کو کچھ نہ کہو، جس درسگاہ نے مجھے پڑھایا اس درسگاہ کو کچھ نہ کہو، میری اس امی کو کچھ نہ کہو جو لوری دیتے وقت بھی یہ کہتی تھی، علی نام سونا سونے پیر دائے، جب وہ پہنچ پیرا ویڑا بھیڑ دائے، علی نام سونا سونے پیر دائے، جب وہ پہنچ پیرا ویڑا بھیڑ دائے، علی نام سونا سونے پیر دائے، جب وہ پہنچ پیرا ویڑا بھیڑ دائے۔ خدا کی قسم یہ میں نے اپنی امی جان کی زبان سے بارہا سنا، علی نام سونا سونے پیر دائے، جب وہ پہنچ پیرا ویڑا بھیڑ دائے۔ پنجابی میں جاب وہ جلدی کو کہتے ہیں نا، تو مشکل وقت میں وہ یہ وظیفہ کرتی تھی، اور اتنا یقین تھا کہ فوراً مشکل حل ہو جاتی تھی۔ آج جس مرکز میں وہ سوئی ہیں، کروڑوں رحمتیں برسیں صبح و شام ہر گھڑی میں ان پر، تو میں کہتا ہوں میری خطا میری طرف نہیں منسوب کرو، مجھے کروڑوں گالیاں دو،
مگر ان پاک ذاتوں کی طرف زبان تان مت پھیلاؤ. اور اس میں تمہیں کیا خبر کہ گولڑا شریف کا مقام کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر کہ جہاں حافظ الحدیث لیٹے ہیں اس بھکی شریف کا مقام کیا ہے؟ اے جلال دین و ملت مظہر لطف و عطا، پیکر علم و امامت ذات تیری مرحبا، نقش بندی تاج تیرے سر پہ ہے جلوہ فگن، حضرت کیلانوی کے نور سے پا کر ضیا، سیدی سردار احمد کے حقیقی جانشین، بولتے ہیں نطق سے تیرے امام احمد رضا. یہ میں اقبال کے وہ شعر جو گئے تھے سرہند شریف تو کہا تھا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پر کہ اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. کوئی بھی گولڑا شریف کی طرف زبان تان دراز نہ کرے، کیونکہ وہ بستی ہے جہاں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اور دیگر پیران طریقت آرام فرما ہیں. اور میرا یقین ہے اس خاک کے گولڑا شریف کی خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. اور بھکی شریف کے بارے میں بھی میں کہوں گا حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کہ کوئی کمینہ زبان تان دراز نہ کرے. تمہیں کیا خبر اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. میں ہوں مرید حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ عالیہ مقدسہ بھکی شریف، اور بھکی شریف حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا پیر خانہ ہے، آستانہ عالیہ مقدسہ حضرت کیلیاں والا شریف. اور حضرت کیلیاں والا شریف کا پیر خانہ ہے بر صغیر کی وہ یونیورسٹی جس نے کتنے ولی تیار کیے، آستانہ عالیہ مقدسہ شرک پور شریف. اور شرک پور شریف کا پیر خانہ ہے وہ امیر الدین کی بستی، دین کے امیر کی بستی، جہاں شیر ربانی نے جا کے ولایت پڑھی، فیض پایا، وہ ہے کوٹلہ شریف. عجیب اتفاق ہے آج گولڑا شریف اور کوٹلہ شریف. گولڑا شریف والوں کی کتاب کا حوالہ دیا، گولڑا شریف کے الفاظ پڑھے تو کوٹلہ شریف کی آواز بول پڑی. یہ جن آستانوں کا میں نے نام لیا یہ سارے مشائخ، بھکی شریف ہو، کیلا والا شریف ہو، شرک پور شریف ہو، کرما والا شریف ہو، گنگ شریف ہو، اور پھر اوپر کوٹلہ شریف ہو، اوپر جو ہے جاتے جاتے بالآخر مدینہ شریف. یہ آج کے مشائخ جو ان آستانوں میں زندہ ہیں یقیناً آج بھی وہ حق پر ہیں، حق پر ہیں، یعنی میری معلومات کے مطابق حق پر ہیں. آج بھی میں انہیں حق پر ہی کہوں گا، لیکن دعوت فکر دیتے ہوئے میں کہوں گا جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے اس وقت کوٹلہ شریف، ذرا اس پیر کی بھی تو بات سن لو. پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کا پیر، یعنی اس حیثیت سے کہ وہ کس آستانے کے سے زیادہ نشین ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نچلے جو شاخیں آستانے ان کی کوئی بے ادبی کر رہا ہوں یا ان میں سے کسی ہر ایک پر ان کی فضیلت بتا رہا ہوں. میں صرف اس نسبت سے کہ کس نے کس سے فیض پایا آستانے کے لحاظ سے یہ کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا. بڑوں کے کام بھی بڑے ہی ہوتے ہیں. اس وقت امت کا اتنا بڑا مسئلہ جو بنا ہوا تھا اس میجر آستانے نے، سپریم آستانے نے، اس کے سجادہ نشین نے، جو ڈاکٹر ہیں، جو شیخ الحدیث اور استاذ العلماء ہیں، جو جامعہ امیریہ کے
मुहतमिम हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी समझते हुए एक एलामिया जारी करके और फिर हाथ जोड़ के अपने सबको कहा कि फैसला तो हो चुका है, और मांगते क्या हो। वो हैं हजरत डॉक्टर मियां सगीर अहमद नक्शबंदी, और ये कोटला शरीफ के कैसे शेर हैं। पहले हजरत किबला मियां तनवीर अहमद कोटलवी, उन्होंने कलमा हक बुलंद किया, और अब ये जो एलामिया है, और मैं ये भी बताऊं, मुझे तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं, मेरी उनसे ना मुलाकात हुई है ना फोन पे बात हुई है, ना मैंने उनके पास किसी को भेजा है, क्योंकि मैं कह रहा हूं जब जुबान से कि हम किसी से हमायत की भीख नहीं मांगेंगे। ना किसी को भेजा है, ना उन्हें फोन किया है, लेकिन अल्लाह वालों को यह तो पता है ना कि करबला वक्त में जो खड़ा है उसका साथ देना है। अब उनकी सदारत में जो एलामिया पेश हुआ, जहां बरेली शरीफ के खलीफा मुजाज और इस वक्त के बहुत बड़े माहिर उस्ताद दरस निजामी के शेखुल हदीस पीर मोहम्मद राशिद रिजवी साहब भी साथ बैठे हैं, और कितने उलमाए किराम बैठे। अपने आप उन्होंने एक एलामिया पेश किया, और उस एलामिया का मकसद अहले सुन्नत के उलमा को और शुयूख को दावत देना है, और फिर साथ उन्होंने मुतालबात किए हुकूमत वक्त से। तो ये क्यों किए कि कुरान उन्हें कह रहा था वला तक्तुमु शहादा, गवाही ना छुपाओ। अब गवाही तो है करोड़ों के पास, मगर ना छुपाने की शान थोड़ों को मिली है, करोड़ों में से थोड़ों को, और हम चाहते हैं कि करोड़ों को ही मिले ना छुपाने की शान। क्यों? आगे अल्लाह ताला फरमाता है मन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, कि जो छुपाएगा तो वो उसका दिल गुनाहगार है। अब मैं किसी पर फतवा नहीं लगाता, सिर्फ आयत पढ़ रहा हूं। किसी का ख्याल किसी पीर या किसी आलिम की तरफ ना जाए, सारे ख्याल फिक्स मेरी बात की तरफ रख के आयत सुनो। तो गवाही किस पे देनी है? गवाही देनी है कि सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान या सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का कोई फर्द भी सरकार से अफजल नहीं है, ना सरकार के बराबर है। गवाही ये देनी है, मासूम सिर्फ नबी हैं इंसानों में। गवाही ये देनी है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफजलुल बशर बादल अंबिया अलैहिस्सलाम हैं। गवाही ये देनी है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने दिल से फदक के फैसले को हक माना था। गवाही ये देनी है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह फदक का फैसला करते हुए या इसके अलावा पूरी जिंदगी में वो जालिम नहीं थे, और वो खलीफातुर रसूल अलैहि सलाम बिला फसल हैं। इस चीज की गवाही देनी है। कौन नहीं समझता कि गवाही किस चीज पे आज देनी है, क्या जंग हो रही है, ये गवाही देनी है ना, और किस चीज की है? मेरी तो नहीं देनी, जिस महाज पे मैं खड़ा हूं उसकी देनी है। तो फिर हम किसी से क्यों भीख मांगे? मुझसे तो शायद ज्यादा वो जानते हैं कि मकाम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे गवाही देना इस वक्त कितना जरूरी है, कि जब चैनलों पर उनको जालिम और काफिर कहा जा रहा है माज़अल्लाह, और फिर हुकूमत को यह कहना कि आंखें खोलो, इस पाक देश में अल्लाह की उलूहियत पे हमले हो रहे हैं, तौहीन हो रही है, तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रही है, तौहीन अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम हो रही है, तौहीन सहाबा, तौहीन खुलफाए राशिदीन, तौहीन औलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम व रहमहुमुल्लाह तआला हो रही है। और तुम शर्म करो असेंबलियों में करारदादे पास करने वालों, और आज जब कुरान की बात सामने आई तुमने उसी शख्स के खिलाफ करारदादे मंजूर करना शुरू कर दी। वो एलामिया मैं समझता हूं कि ये इस वक्त का कायदाना किरदार है जो कोटला शरीफ के चश्मो चराग ने पेश करके वाकई साबित कर दिया है कि बड़ों के काम भी बड़े होते हैं। आप सारे हजरात अब ये सुने और देखें
کہ کہے بغیر لوگ کیسی کیسی گواہی دے رہے ہیں. آخر یہ بھی تو گالیوں سے نہیں ڈرے. حق کی گواہی دی ہے تو باقی سب کو بھی اپنی عاقبت کے لیے یہ کام کرنا چاہیے. چلو سنو اور سب کو سناؤ کہ پاکستان میں روحانیت کے ہیڈ کوارٹر سے کیا حکم نامہ جاری ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مورخہ 23 جون 2020 بروز منگل ضلع شیخوپورہ کے علماء کرام اور اہل سنت و جماعت کی نمائندہ تنظیمات کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں اتفاق رائے سے یہ اعلامیہ جاری کیا جا رہا ہے. نمبر 1، قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے باغ فتح کے مسئلہ پر اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال کے جواب میں جو موقف پیش کیا، اس کی تشریح میں قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے جو لفظ استعمال کیا اس کے متعلق اہل سنت میں اضطراب کی کیفیت محسوس ہوئی، تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس لفظ کے متبادل بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جملہ استعمال کیا، اور ان کی پوری کانفرنس میں یہ ٹائٹل کی شکل پہ فلیکس پر واضح آویزہ رہا. اس کے بعد کسی قسم کی شرعی وضاحت کی ضرورت نہیں، لہٰذا مشائخ اعظام، خطباء، علماء، نقباء اور نعت خواں حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں رخنہ پیدا کرنے کی بجائے اتحاد و اتفاق کی راہ لی جائے، اسی میں ملک و قوم کی بقا ہے. نمبر 2، ہم کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت امن پسند ہیں اور ملک پاکستان کسی بھی فرقہ وارانہ صورتحال کا متحمل نہیں، لہٰذا جو افراد قبلہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف سوشل میڈیا پر شر انگیزی اور جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے تاکہ ملک میں امن و امان قائم رہ سکے. نمبر 4، اہل بیت کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بالخصوص سیدہ پاک کی گرد راہ پر ہماری جانیں بھی قربان، لیکن نام نہاد محبین اہل بیت کی طرف سے محبت اہل بیت اطہار کی آڑ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں گستاخی و بے ادبی ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے. نمبر 5، قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب کی ساری زندگی لوگوں کے عقائد بچانے میں گزر رہی ہے، اور آپ کی تبلیغ کی وجہ سے ہزاروں افراد راہ راست پر آئے. آپ نے سینکڑوں سیمینارز کے ذریعے عقیدہ توحید و رسالت اور صحابہ کرام و اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت اور ادب و احترام کا درس دیا. عقیدہ اہل سنت و جماعت کے تحفظ و پرچار کرنے والا خود کیسے اس کے برخلاف کر سکتا ہے. نمبر 6، ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ قبلہ ڈاکٹر جلالی صاحب کے خلاف جھوٹی درج FIRs کو فی الفور خارج کیا جائے. والسلام علیکم. احباب ذی وقار، اس وقت موجودہ حالات میں اہل سنت و جماعت کی ایک نامور شخصیت، مستند عالم دین
ہزاروں علماء کے استاد کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف حاصل جلالی زندہ شرف کے متعلق فیس بک پر اور واٹس ایپ پر جو طوفان بدتمیزی برپا ہے، اس کے حوالے سے میں آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کی ذمہ داری کے ساتھ پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں ہاتھ جوڑ کر، میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو، میں ہاتھ جوڑ کر ان پیران اعظام، مشائخ اعظام، محراب و منبر کے وارث خطبا، نعت خواں، ان سے بڑی ہی محبت کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ یہ آرزو ان کے سامنے رکھ رہا ہوں، خدا را اہل سنت کو توڑا نہ جائے بلکہ اہل سنت کو جوڑنے کا کام کیا جائے، اہل سنت کو توڑا نہ جائے بلکہ اہل سنت کو جوڑنے کا کام دیا جائے۔ کیا یہ طوفان ہے جس کو دین کی ابتدا کا بھی علم نہیں، وہ بھی کنز العلماء کے ساتھ آمنے سامنے ہو کر، آمنے سامنے ہونا تو کیا، فیس بک پر، واٹس ایپ پر وہ لفظ استعمال کر رہا ہے جو سننے کے قابل نہیں ہے۔ خدا را جانے کے بعد تو آپ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہو، وہ فلاں بھی تھا، وہ فلاں بھی تھا، وہ فلاں بھی تھا، وہ فلاں بھی تھا، لیکن خدا را زندگی میں بھی ان کی قدر کرنا سیکھو۔ اگر ایک لفظ کو جس کے استعمال کی مجبوری تھی اس کو استعمال کیا گیا اور پھر اس سے بڑے ہی واشگاف انداز میں بے خطا، بے گناہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ٹائٹل کے ساتھ اپنی گردن کو جھکایا گیا، اب اس سے اوپر کیا ہوگا؟ اور میں نے وہ ڈاکٹر صاحب کا کلپ سنا، اور وہ کلپ کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر میرے خیال میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بے ادبی اور گستاخی والا کروڑواں حصہ بھی ہو تو اللہ مجھے زندگی نہ دے، مجھے ابھی تباہ کر دے، مجھے ابھی تباہ کر دے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں تو بالکل کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، میں بڑے وثوق کے ساتھ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف حاصل جلالی کے عقیدہ اہل سنت کی گارنٹی دیتا ہوں، وہ سنی ہے، وہ سنی ہے۔ فکر رضا کے سیمینار ہو رہے ہیں، افکار رضا کے سیمینار ہو رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کا تو سبق یہ ہے، اے خار صحرائے نبی، اے خار صحرائے نبی، پاؤں میں تیرا کام کیا، آ میری جان میرے دل میں آ، دل سے گزر، یہ ہے رستہ تیرا۔ جس کی فکر کو لے کر کنز العلماء پوری دنیا میں پیغام کو عام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بے ادبی کا، گستاخی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ڈاکٹر محمد اشرف حاصل جلالی نے اپنے جملوں کو واپس لے کر اور اس میں بڑی خوبصورت انداز کی تشریح کے ساتھ امت کے درد پر، زخموں پر مرہم رکھا ہے، ہمیں اس کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ ہاتھ جوڑتا ہوں، دوبارہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا را اب یہ سلسلہ یہاں ہی بند ہو جانا چاہیے، یہاں ہی رک جانا چاہیے۔ ہزاروں گستاخ صحابہ کرام کے وہ آوارہ پھر رہے ہیں، ان کے خلاف تو کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی، کوئی احتجاج نہیں ہو رہے، کوئی جلسے نہیں ہو رہے، ہمیں اپنا منہ اور اپنے تھپڑ کے ساتھ ہم باتیں کر رہے ہیں۔ خدا را اس راستے کو، اس سلسلے کو یہاں ہی ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ میرا درد، میرے یہ جذبات منفی انداز سے نہیں، مثبت انداز سے محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ تم نے سن لیا، اللہ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری یا صدیق یا صدیق یا صدیق یا علی یا علی یا علی یا حسن یا حسن یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین بے گناہ بے خطا طیبہ طاہرہ سن لو سب یہ برملا بے خطا بے گناہ لبیک 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 یا رسول اللہ